جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز ہوا جاتا ہے تو تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بریکٹ میں دور رہنے کے لیے، شیطان مردود سے بریکٹ میں دور رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے، اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اچھا جی، یہ ہم آغاز میں ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ جو بھی سنے اس کو ترجمہ بھی پتہ ہو۔ اچھا جی، بتایا یہ تھا کہ سورۃ الاعراف اس کا موضوع جو بیسک لگتا ہے وہ کیا ہے جی؟ توحید، رسالت، رسالت، خاص طور پر رسالت پر ایمان۔ رسالت پر ایمان، تو رسالت پر ایمان یہ اس کا موضوع ہے، اور بتایا تھا کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ انعام پچھلی ہوئی ہے، اور یہ بنتا ہے تقریباً 11 نبوت، 12 نبوت، 13 نبوت۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کہاں؟ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں اس وقت تک جو دین اسلام تھا اس کی شعائیں مدینہ تک بھی اور اس کے باقی بستیاں جو تھیں ان تک بھی پہنچ چکی تھیں، لہذا دوسری قوموں کا بھی ذکر مطلب آئے گا، اور یہ جانتے تھے یہ لوگ۔ اور یہ جتنی بھی ہم بتا رہے ہیں نا، مثلا پہلے ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کی قوم، تو ان کا میں نے بتایا تھا کہ بھی یہ کہاں تھے؟ عراق کے اندر۔ یہ کہاں تھے؟ عراق کے اندر۔ اور ان پر کہا کہ تم رسول کو مانو، اللہ تعالیٰ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور رسول لے کے آتا ہے، اور اگر رسول کی ہی تکذیب کر دی جائے تو پھر جو کچھ وہ لے کے آتا ہے اس کی بھی تکذیب ہوتی ہے اور لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ اب دوسری قوم جس کا ذکر آ رہا ہے یہ ہے عاد، قوم عاد۔ اور اس کی طرف جو رسول آئے وہ یا نبی آئے وہ ہود علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ اچھا، یہ قوم کہاں تھی؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سعودی عرب کا علاقہ، یمن کا علاقہ، اور یمن کا بارڈر آگے جا کے ملتا ہے عمان سے، سلطنت عمان جس کو مسقط کہتے ہیں۔ تو وہاں دفار کا علاقہ ہے، بالکل اپنا آخر میں آ جاتا ہے یمن کے ساتھ۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جو اس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی، اور یہاں سے ہماری فوجیں گئی تھیں یمن کے ساتھ جا کے جنگ لڑی تھی، اور اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، وہ الگ سے ہے۔ تو لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اسی کے ساتھ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے وہاں وہ پایا جاتا ہے ریگستان، جس کو ربع الخالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربع الخالی۔ ربع الخالی کیوں کہتے ہیں؟ ربع الخالی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی جاندار یا نباتات یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم عاد پر جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی یہاں عذاب آیا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے
پڑھائی کے لحاظ سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پچھلی آیات وہی ریپیٹ ہوں گی یہاں. وہاں بتایا تھا کہ بھئی ہم تمہارے اندر کیا لیسا بی کہا تھا جی زلالتن جی ضلالتن گمراہی تھا. اب یہاں آ جائے گا صفاحتن. صفاحہ کہتے ہیں بے عقلی کو، بے وقوفی کو. صفحا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے کے اندر دوسرے رکوع کے اندر پڑھا ہے، تو وہاں ہے نا کوئی، تو اسی سے ہی صفاحہ بنا. بے وقوفی، بے عقلی، وہ لفظ آئے گا. تو ذرا جی اس کو اوپر کریں امین سے اس کے اوپر، تو اس لیے کہ نیچے سے ظاہر ہو جائے. ڈویژن میں نہیں کروں گا اس کی. ہاں جی ہاں. تو اب 8 آیات ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے. اور ہاں جی، تو اس کے اندر تقریباً 4 آیات تو وہی آ جائیں گی جو اوپر ہیں. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، بالکل اسی طریقے کا جیسے نوح علیہ السلام کی طرف تھا. تو وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اور عاد کی طرف. تو یہاں کر لیں اور قوم عاد کی طرف. اخاہم، ان کے بھائی. ہود علیہ السلام کو بریکٹ میں کر لیں بھیجا. ادھر السلام کو بھیجا، بریکٹ میں کر لیں. جی اور عاد، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام. یہ بنتا ہے ویسے. پروفیسر اب صاحب ہم اس کو اپنے پڑھنا پاس ہے سے لگا وَإِلَىٰ رہے ہیں عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہودا. جی ٹھیک ہے جی. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بریکٹ میں بھیجا. تو ذرا کہیں دوبارہ کیا ترجمہ اس کا ہوگا؟ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. سر یہ ان کے کی میں طرف اس سے لیے کیا کہہ مراد؟ رہا تھا اخاہم ہے نا، ان کے سے کیا مراد سر؟ عاد قوم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے کریں گے عاد کا ترجمہ، عاد نہیں کریں گے، قوم عاد کریں گے. قوم عاد کا، ٹھیک ہے سر. ان کے تو بھائی، جب قوم عاد پتہ چل جائے گا تو وہ لوگ ہیں عاد قوم. جس طریقے سے ہمارے ہاں ٹھیک ہے، جو مختلف قبیلے ہیں یا اور ہیں، تو وہاں کا عاد سمجھ آ گیا. قبیلہ یا عاد ایک قوم تھی. تو ان کی صحیح. طرف ان کے بھائی کا مطلب ان یہ کے ہے بھائی. انہی میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا. اب انہوں نے کیا کہا؟ وہی الفاظ جو اوپر پڑھ چکے ہیں. تو میرے ساتھ ترجمہ کریں گے قولا. اب کیا کریں گے جی؟ قولا کا مطلب اس ہود نے ہود علیہ السلام نے کہا، جی اس ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ. نہیں، کر پڑھ لیتے ہیں اس تمہارے لیے اللہ اس کے علاوہ. اب ہم پڑھیں گے غیرہ. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے اللہ سوا کوئی معبود نہیں. ہاں جی، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم عقل کیا نہیں تم کیا تم ڈرتے نہیں؟ ڈرتے نہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ایک تو یہ ہو جائے گا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، جو عمومی ہم معنی کرتے. تقوی اختیار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے. تقوی اختیار کیا نہیں تم کرتے. تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تقوی کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. التقوی ہاہنا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا اگر خوف ہے تو یہ ہے تقوی. یہاں تک تو جی میرا خیال ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. جی سر، آسان ہے. اچھا جی، آگے بھی آسان اس وجہ سے ہے کہ وہی الفاظ ہے. قال الملأ،
قال الملأ الذین کفروا من قومه، پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے. قال کہا اس نے الملأ سرداروں نے سرداروں نے. کون سے سردار؟ الذین کفروا، جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کفر کیا من قومہ، اس کی قوم میں اس سے، قوم میں سے. اس اس کی قوم کون ہے؟ ہود علیہ السلام. ہود اس علیہ ہود السلام. علیہ السلام کی قوم میں سے میں سے جن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا جی جی ہاں جی. ان میں سے سرداروں اب ان میں سے سرداروں کو یہ اچھا نہیں لگے گا، تو یہاں ان کے گئے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اس قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے سرداروں کہا. نے یہ کہہ لیتے ہیں. کہا. ہاں جی بہترین. جی جی کہیں ذرا کیا کہیں گے؟ اس کی قوم میں سے ان جن قوم لوگوں نے کے جن کفر لوگوں کیا، نے کفر اس کیا حود علیہ السلام کی سرداروں نے قوم کہا. سرداروں نے کہا. ہاں ویسے ترجمہ بنتا ہے کافر لوگوں کے سرداروں نے کہا من قوم ہی، اس کی قوم میں سے. ٹھیک ہے، تو ہم جی. ترجمہ کر رہے ہیں اس حود علیہ حود السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر انہوں نے کیا کفر کیا ان ان کے کے سرداروں نے کہا. کہا. کر لیں گے. جی جی سر. کر لیں. انا، وہی الفاظ انا، بے شک ہم، بے شک ہم، بے شک ہم، لا، یقیناً یقیناً یہ ہم لفظ چھوڑ دیتے ہیں، بہت مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں لام کو، یقیناً ہاں نہیں جی. کہتے. یقیناً نراکا، مجھے دیکھتے ہیں، تجھے دیکھتے ہیں. ہم تجھے دیکھتے ہیں، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں. فی صفاحت، نیا لفظ نہیں ہے، اور ہم الصفحاء تھا تو وہ تو صفحاء آ گیا. تو یہ جو اس کے اندر اپنا ایبسٹریکٹ ناؤن پایا جائے گا، ناؤن اسم جو ہے وہ ہے صفاحتن. جی بے وقوفی کہ میں. ہم بے دیکھتے ہیں وقوفی میں، تجھے بے بے وقوفی میں، وقوفی میں. بے عقلی میں، نادانی میں. تو ان تینوں الفاظوں میں سے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ بے وقوفی. چلو بے وقوفی میں. بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، کہ تمہاری جو بات ہے وہ عقل مندوں والی بات نہیں. کیوں کہ وہ روایتی طور پر جس معاشرے کے اندر رہتے تھے وہ سچائی ان کے دل کے اندر وہی سچائی تھی. تو اس کے خلاف جب بات کی کہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. تو بے شک ہم تجھے بیوقوفی میں دیکھتے ہیں. وَإِنَّا، دوبارہ کریں ترجمہ آ گیا. اور بے شک بے ہم، شک ہم، ہم بے شک ہم، دوبارہ لام آ گیا ہے. لا، یقیناً یقیناً یقیناً. نظن، زن کرنا، خیال کرنا، نون ہے پہلے. نظن، ہم خیال کرتے ہیں ہم خیال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، کا تجھے، تجھے، ہم تجھے تجھے ہم سمجھتے تجھے ہیں سمجھتے ہیں کرتے ہیں من الکاذبین. جھوٹوں میں سے. کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ- کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، جھوٹے لوگوں جھوٹوں میں میں سے، سے. جھوٹوں میں سے، جھوٹے لوگوں میں سے. جھوٹوں میں ٹھیک ہے، سے. جھوٹے لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً ہم تجھے جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. خیال سمجھ- کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ جی. سمجھتے ہیں. ویسے بار بار آئے گا تو خیال کرتے ہیں زیادہ آئے گا. یہ آگے بھی ترجمہ آنا ہے. تو دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر کیسے بھائی کریں گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان لوگوں اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی صفاحت، بے شک ہم یقیناً تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. دیکھنا کا مطلب ہے سمجھنا. سمجھتے ہیں. جیسے جی ہم آئی سی کہتے ہیں نا، آئی سی، جی میں سمجھا، تو جی. وہ والا ہے نہ رہا. یہ دیکھتا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں. یہاں بھی
الفاظ چونکہ مختلف ہیں، نیچے غن آ گیا، اوپر نرا آ گیا، نرا کے بھی دو معنی ہیں، ایک سمجھنے کے معنی بھی ہے اور ایک آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، ریاکاری کرنا، تو وہ جو دل سے سمجھنا ہے اس کو لنرا کا، تو ہم لفظی ترجمہ وہی کریں گے، ہم تجھے دیکھتے ہیں کس میں؟ بیوقوفی میں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھے جھوٹے لوگوں میں سے یقیناً خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ جی سر۔ جی جی کیسر بھائی ذرا جلدی سے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم میں سے ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تجھے بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، وَإِنَّا نام کا ترجمہ یقیناً، ٹھیک، بے شک یقیناً ہم تجھے بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں تجھے یا ہم تجھے سمجھتے ہیں جھوٹے لوگوں میں سے۔ یقیناً اچھا جی، اب وہی الفاظ جو پہلے تھے، صفاحتن کی بجائے وہاں ضلالتن ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، تو وہی ہے اب ہود علیہ السلام نے کہا۔ قولا، ترجمہ کریں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، لیسا بی صفاحتن، میں بیوقوف بیوقوفی نہیں میں ہوں، نہیں ہوں، میں بیوقوفی بیوقوفی میں نہیں ہوں۔ میں بیوقوفی میں اب نہیں ترجمہ ہوں۔ اس کا تو یہ ہے کہ بیوقوفی میرے ساتھ نہیں ہے، یا میری خاصیت بیوقوفوں والی نہیں ہے، یا میں بیوقوف نہیں ہوں، یہ ہے لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ میں بیوقوف لیسا بی صفاحتن، میں نے کیا ترجمہ کیا؟ میں بیوقوفی میں نہیں ہوں، ہاں، میں بیوقوفی میں نہیں ہوں، ولیکنی، اور لیکن میں لیکن میں ہوں، رسول، ایک رسول، ایک رسول، رسول من رب العالمین، جہان والوں کی رب کی طرف سے، جہان والوں کے رب کی طرف کی سے طرف سے میں ایک رسول ہوں۔ رسول ہوں۔ اچھا جی، اگلا بھی لفظ وہی الفاظ ہیں، صرف امین نیا لفظ آ گیا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، ترجمہ کر دیں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، پہنچاتا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ اور نَاصِحٌ، وہاں تھا اور انصح، تو ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، میں تمہارا خیر میں تمہارے لیے خیر خواہ خیر خواہی چاہتا ہوں۔ نہیں جی، خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، ناصح وہ اپنا اس میں فاعل ہے، امین امانت دار ہوں، ماندار، میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ امانتدار ہوں۔ جی، تو ان دونوں کا ترجمہ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، قال یا قوم، جی، قال یا قوم سے کرنا ہے کہا 2 اے آیات میری کا۔ قوم، لیس بی صفاحتن، میں بیوقوف نہیں ہوں، یا میں بیوقوفی میں نہیں ہوں، میں بیوقوفی میں نہیں ہوں، ولیکنی، لیکن میں رسول، ایک رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو، وانا، اور میں لکم، تمہارے لیے، ناصح امین، نصیحت کرنے والا اور امانت دار ہوں۔ جی، نصیحت کرنے والا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کل کیا تھا کہ خیر خواہ عربی کے اندر نصیحت، دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جی جی، تو ناصح خیر خواہی چاہنے والا،
نہ سے امین اردو میں امانتدار۔ نصیحت کرنے والا۔ اچھا جی آگے جو آ رہا ہے یہ بھی پیچھے الفاظ آ چکے ہیں۔ اوا عجب تم ان جاءکم اوا عجب تم، کیا تمہیں عجیب لگتا ہے؟ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے ان جاءکم، کہ تمہارے تمہارے پاس آیا کہ تمہارے پاس آیا ذکر، ایک نصیحت، ایک ذکر ٹھیک ہے، من ربکم، تمہارے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، تم میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، کہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ تو اب یہاں تک کرتے ہیں ذرا دوبارہ۔ اب عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم، جی کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ لگتا ہے تمہارے کہ رب کی طرف سے تمہارے رب پاس کا ایک ذکر آئے، نصیحت آئی، ایک ذکر شخص آیا پر، علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، تم میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تاکہ وہ کہ تمہیں وہ ڈرائے، ڈرائے۔ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ اب آگے جو ہے الفاظ وہ نیا ہیں، اور جو اپنے ہود علیہ السلام وہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ، جی اور یاد کرو، ہود علیہ السلام ہی نہیں کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جی ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، ٹھیک جی اپنی قوم کو، وَاذْكُرُوا، اور تم اور یاد کرو، اور تم اب اس کے اندر فائل، تم تم یاد کرو، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، میں پڑھتا ہوں پہلے، جب تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان کا جان نشین بنایا، گیا، خلفاء جان نشین، جان نشین، وہ جان نشین کون ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، خلف سے نکلا ہے، پیچھے کو کہتے ہیں خلفاء، تو اس سے بنا پیچھے آنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں جان نشین، ٹھیک ہے جی؟ جی، اور تو دوبارہ پڑھیں، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب تمہیں جانشین بنایا، اب جعلہ کے اندر بھی فاعل چھپا ہوا ہے، تمہیں اس نے تمہیں بنایا، جعلہ، اس نے بنایا، اس نے تمہیں جب بنایا، اس اللہ نے تمہیں بنایا، جعلہ کے اندر چھپا ہوا ہے اس، اب دیکھنا ہے کہ اس کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جب تعالیٰ اس اللہ نے تمہیں بنایا خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، جی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ اب آ رہا ہے تھوڑا سا نیا لفظ، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وہاں تھا بسطتاً فی العلم والجسم، تو آج بھی بسطتاً بھی لفظ آ رہا ہے، تو وزادکم، اور تمہیں زیادہ کیا، فی الخلق، جی مخلوق میں سے، ہاں جی مخلوق نہیں، فی الخلق جسمانی تخلیق میں، بسطتاً پھیلاؤ کو کہتے ہیں، کشادگی ہم نے پڑھا ہوا ہے، کشادگی پڑھا، جی تو وزادکم، اور اس نے تمہیں زیادہ کیا، فی الخلق بسطتاً، جسمانی تخلیق کی کشادگی میں، جسمانی میں کر رہا ہوں، یہ نیا آپ کے لیے آئے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی
سورہ فجر کے اندر اگر رہنمائی میں فرمائیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. جی اپنے پروفیسر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان شہروں میں یا اس زمین پر ان جیسی کوئی قوم نہیں بنائی گئی. وہاں بھی قوم عاد اس کے بارے میں ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے اور بہت لمبے قد والے تھے، بلکہ کچھ روایات جو ہیں وہ غلط قسم کی بھی ہیں کہ بھی وہ ان کا قد جو تھا وہ اتنا تھا اور وہ کتنا وزن اٹھا لیتے تھے. اس درمیان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ 60 ہاتھ. کتنا ہے؟ 60 ہاتھ. جی. تو اور اس کے بعد وہ چھوٹے ہوتے گئے، یہ بھی حدیث کے مفہوم ہے. وہاں ہم چھوٹے ہوتے گئے اور اب جتنے 5 فٹے 6 فٹے آ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ رگڑ رگڑ کے ہم چھوٹے ہو گئے ہیں. جی جی ہاں جی. تو 90 فٹ مثال ہاں جی 90 فٹ جی 90 فٹ بھی سے بھی زیادہ ہوگا، اور یہی قد ہوگا آپ کا وہاں جنت کے اندر انشاءاللہ. سبحان اللہ. میرا بھی ہوگا. جی جی انشاءاللہ. تو عورتوں کا بھی اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو وزاد اب دوبارہ بھی پڑھتے ہیں، ٹوٹ جائے گا تواتر. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اس نے تمہیں تخلیق میں کشادگی دی. یہ بنتا ہے اس کا. جی بالکل. اور اس نے تمہیں تخلیق میں کشادگی دی. اب تخلیق جو لفظ ہے نا اس کے اندر جسم آتا ہے، تو آپ نے جسمانی تخلیق کر لیں گے تو بریکٹ میں ڈالنے جسم کو، تو پھر بچ جائیں گے. اس وجہ سے کہ میں نے آج 8 سراجم دیکھے ہیں، ہر جگہ پہ جسم ساتھ آیا ہے، تو ہم اس کو کرتے ہیں بریکٹ میں. اس لیے خلق کے اندر جسم آتا ہی ہے، مادہ آتا ہے. خلق جہاں بھی ہوگا وہاں مادہ ضرور آئے گا. جی. تو یہاں یہ ہے دوبارہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، جب اس اللہ نے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں، ترجمہ کریں، جانشین بنایا. جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ترجمہ کریں، اور اس نے تمہیں جسمانی تخلیق میں کشادگی دی. بالکل جی بالکل خوبصورت ترجمہ ہو گیا جی. اور اس نے تمہیں جی اور اس نے تمہیں جسمانی تخلیق میں بہت زیادہ کشادگی دی. بسطہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کون سا لفظ اس میں سے یاد رکھنا ہے؟ بسطہ. جی سین بھی پڑھ سکتے ہیں، سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں آپ موجود ہیں جی. اچھا جی آگے معنی نہیں بدلتے. آگے جو لفظ آ رہا ہے وَاذْكُرُوا، اوپر والے لفظ یاد کرو. فَاذْكُرُوا تو یاد کرو. تو یاد کرو آلاء اللہ. یہ کون سا ہے؟ آلہ. یہ الا نہیں ہے، یہ آلہ ہے جی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف لام واو، الف لام الف، الف لام یا، یہ اس کا مادہ ہے. ایلیہ، ایلو جی، الہ یہ واحد ہے، نعمت کو کہتے ہیں. اور آلہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ آتا ہے آپ کو. کیا ترجمہ ہے؟ کون سی اپنے رب کی کون کون سی نعمت نہیں، وہاں ہے کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. جی نعمتوں کو. تو یہاں بھی ہے
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، ترجمہ کریں آپ خود۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم تاکہ فلاح تم پاؤ۔ فلاح پا جاؤ۔ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ جی اب مزے کی بات یہ ہے، یہ جو ذکر کرنا ہے اس سے ہی فلاح ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو ذکر ہم نے کبھی نہیں کیا، کبھی یاد فذکرو یاد کرو، ہم نے کبھی یاد نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، ماں باپ دیے، صحت دی، کتنی نعمتیں دی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چلنا، اگر زمین کے اندر کچھ شکل نہ ہوتی تو ہم چل ہی نہ سکتے، کیا خیال ہے؟ جی سر صحیح۔ روزی نہ کما سکتے، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گن سکتے تو ولا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ آگے چلیں، جی سر۔ ترجمہ اس کا جی کیسر بھائی ذرا جلدی کریں۔ عجیب تم جی وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ہی ایک شخص پر ذکر آیا، نصیحت آئی، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تو تم یاد کرو جب اس اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں جسمانی تخلیق میں زیادہ کشادگی دی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اگر مشکل ہے تو ہم نے وہ اگا دوڑ اور پچھلا چوڑ وہ والی بات نہیں کرنی، یہ اس لیے ہم زیادہ جی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ 4 آیات ہیں ہی پچھلی اپنا نوح علیہ السلام کی۔ جی سر آسان آگے پڑھی چلیں، جی سر پڑھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ بالکل آ رہا ہے آگے ساتھی۔ قالو، اب ان کا جواب ہے جی، قالو، انہوں نے انہوں نے کہا، کہا، انہوں نے، قوم عاد نے کہا، قوم عاد نے کہا، قوم عاد نے کہا، کیا جئتا، تو لایا، تو آیا ہے، تو آیا ہے، نا ہمارے پاس، ہمارے پاس، جی یہ نا مفعول کے طور پر ہے، یہ وہ انظر نا نہیں ہے، جئتا الگ ہے، نا اس کا مفعول ہے۔ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے؟ لنعبد اللہ، لی تاکہ، نون کا مطلب ہم تاکہ ہم، نعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں، وحدہ، جی اس ایک اللہ کی، تو ترجمہ کریں گے لنعبد اللہ وحدہ، ترجمہ اس کا ہے ویسے تاکہ ہم اللہ کی اس کی وحدہ نیت کی عبادت کریں، ہم ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں ہم تو کوئی کسی کو غوث بنایا ہوا ہے، کسی کو قطب بنایا ہوا ہے، کسی کو فلاں بنایا ہوا ہے، بالکل یہی حالتیں جو آج کل ہیں اس وقت بھی ان کے پاس تھیں، نصر اور ودا اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ہم نام جانتے ہیں، لیکن اس وقت کی قوم کے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ ان کو ہم نام نہیں جانتے۔ آگے تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ سوال ہے۔ وَنَظَرَ، نظرہ کا مطلب ہے ہم چھوڑ دیں، وَيَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، پہلے پڑھا ہوا ہے، تو وَنَظَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا یعبدو، جی
जिसकी जिसकी इबादत करते थे आबाउना, हमारे आबा हमारे हमारे बाबा हमारे आबाओ आबाओ अजदाद। यहाँ सवाल उनका खत्म होता है। दोबारा मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पास आया है ताकि हम एक अल्लाह की इबादत करें और उन चीजों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबाओ अजदाद इबादत करते थे। सवाल करें जी जरा जल्दी जल्दी। क्या तू हमारे पास क्या तो आया हमारे है पास कि आया हम है ताकि हम उस एक एक अल्लाह की इबादत एक अल्लाह की करें और इबादत हम करें छोड़ दें उन उनको उनको जिनकी हमारे जो आबा अजदाद हमारे इबादत आबा करते अजदाद थे। इबादत करते थे। जी माँ, माँ उनको कह सकते हैं आप, या उस चीज की माँ उनकी जो या बुदू उन्हें छोड़ इबादत दें करते जिनकी थे इबादत आबा उना, हमारे आबा अजदाद। अब वो आगे जो लफ्ज आ रहा है उससे पता चलता है कि उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम तो आपने उन्हीं की इबादत करेंगे। तो उन्होंने कहा फातिना, तो ले आ बस लिया बी, तो ले फातिना बी, बी है ना बीमा, जी बे फातिना, मैंने कहा आतिना भी, जा भी, ले आना किसी चीज के साथ। तो फातिना बिमा ताइदुना, तो ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है। वो पहले क्या पढ़ा हुआ है कि अगर तुम कुफर करोगे, अल्लाह का इनकार करोगे, तो अल्लाह की तरफ से क्या आ जाएगा? अजाब आ आप आ जाए। जाए। अजाब आ जाएगा। तो फातिना बिमा ताइदुना, तो ले बस आ लिया जिसका तू हमसे वादा करता है, जिसका तू हमसे वादा करता है। इन कुंता मिना स्वादिकीन, अगर अगर तू तू सच्चों में से है। अगर तू सच्चों में से है। अब जनाब बाकी हमारी दो आयात हैं, एक तो हम वैसे पढ़ सकते हैं जी अगर कहें तो, जी पढ़ ले सकते हैं। सर, और अगर जी पढ़ पढ़ लें ले सर। सर। पढ़ लेते हैं तो बस सर सुन लें। वका कौला, तो कौला तो किसने कहा? हूद अलैहिस्सलाम उसने कहा हूद अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम ने कहा कद वका अलैकुम मिर रब्बिकुम रिजसुन व गदबुन, दो चीजें वाकया हो गई। वाकया हो गई का मतलब है आ गई नहीं है, साबित हो गई है तुम पर के आएंगी। तो लिहाजा यहाँ माजी का सीगा आ गया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक साबित हो गई हैं तुम पर, वाकया हो गई हैं तुम पर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से, रिजसुन पढ़ा है हमने, अजाब अजाब अजाब, व गदब, गुस्सा और गजब और गुस्सा और गजब। गजब। तर्जमा बनेगा कि हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गजब आना वाकया साबित हो हो चुका गया है। सब। वाकया हो चुका है, बस वाकया, आना वाकया हो चुका है का मतलब अभी नहीं आया। जी जी ठीक है, जी जी ठीक है। सर। आगे पढ़ लेते हैं जरा जल्दी में, लेकिन ये लिखना नहीं। आ का मतलब क्या होगा? क्या क्या? तुजादिलूना, तुम झगड़ा करते तुजादिलूना नी, तुम मुझसे झगड़ा करते हो। तुजादिलूना, मुजादला कहते हैं झगड़े को। क्या तुजादिलूना नी का मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो? मुझसे क्या झगड़ा तुम मुझसे झगड़ा करते हो? फी अस्माइन सम्मैतुमुहा, उन नामों के बारे नामों में। में जिनको तुमने खुद नाम दे दिए हैं। तो मतलब होगा जिनको तुमने खुद रख लिया है। सम्मैतुमुहा, जिसको तुमने रख लिया है। आगे आ रहा है अंतुम व आबाउकुम, तुमने भी और तुम्हारे और तुम्हारे आबा अजदाद ने, आबाओ अजदाद ने भी। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान,